کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں ایک بڑا عجیب سا مقابلہ کروایا. بادشاہ آدمی تھا جو اس کے دماغ میں اس نے کہا ذرا چیک کرو میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. سارے بے وقوفوں کو جمع کیا گیا, بے وقوفوں کا ٹیسٹ لیا گیا. وزیروں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف, سب سے بڑا بے وقوف کا چیک کر لیا کا چیک کر لیا. بادشاہ سلامت نے اپنی سونے کی ہیرے کی مالا اتاری اور اس کو پہنائی کا تمہارا یہ انعام. وہ بے وقوف گھر چلا گیا خوشی خوشی. تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہیں. تو جو بے وقوف آدمی تھا وہ کہتا ہے اچھا بادشاہ بیمار ہیں, چلو چلتے ہیں بادشاہ سے مل کے آتے ہیں. بادشاہ سلامت کے پاس گیا, واقعی بہت بیمار تھا. کہ بادشاہ سلامت خیر تو ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے زندگی اینڈ پر ہے, اب کہیں اور دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا. تھا تو بے وقوف نا. کہتے ہیں آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں میں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. تو کہا اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بڑا گھر ہے, زبردست بیڈ رومز ہیں, آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو کتنا سونا کتنے ہیرے آپ نے مجھے بھی تحفہ دیا, ادھر پیسے بھجوا دیے جہاں آپ جا رہے ہیں. تو کہتا ہے میرے پاس تو وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے خاندان, آپ کے گھر کے باہر خادم خادمائیں کنیزیں غلام, بہت سارا اسٹاف ہے آپ کا, جدھر جا رہے ادھر خادم بھجوایا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر میرا کوئی خادم نہیں بھجوایا میں نے. وہ بیوقوف پتہ کیا کرتا ہے, اپنی مالا اتارتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتا ہے. کہتا ہے بادشاہ سلامت پر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کہیں اور جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا نہ پیسے بھجوائے نہ خادم بھجوائے, تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. یہ ہے تو بظاہر واقعہ, مگر یہ ہم سب کے لیے لیسن نہیں ہے. آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے گھر کہاں ہے, کوئی کہتا ہے رنچ روڈ لائن میں, کوئی کہتا ہے گارڈن میں, کوئی کہتا ہے کلفٹن میں. جنت میں گھر ہے کہ نہیں؟ ادھر گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ ادھر کدھر رہو گے؟ ادھر نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی, رات کو پنکھا نہ چلے تو بے چین ہو جائے, یو پی ایس لگائے, جنریٹر لگائے, تھوڑے پیسے آئے تو اے سی لگایا. قبر میں اگر آگ بھڑک رہی ہے تو پھر کیا کیا ہے ہم نے؟ ادھر کتنا سوئیں گے اور ادھر کتنا سونا ہے پتا ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ قبر میں جا رہے ہیں, ہم قبر میں اتار رہے ہیں لوگوں کو, سب قبر میں ہزاروں سال سے ہیں, پتہ نہیں کتنے سو کتنے ہزار سال رہنا پڑے گا. مگر قبر روشن ہے کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی کو. جس کا یہاں نرم بستر ہے نا, جس کو نرم تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی, وہ سوچے میں سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کیسے سوؤں گا. قبر نے اگر دبا دیا اور پسلیاں توڑ دی تو میرا بنے گا کیا؟ اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میں کدھر جاؤں گا, کس کو پکاروں گا؟ واللہ قبر کی تیاری کرنی ہے, خدا کی قسم مارے جائیں گے اگر اللہ ناراض ہوا. فکر کرنی دنیا میں ہے, ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں جناب آپ کا 70% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, ٹاپ اپ کروا لیں, پیسے ڈلوا لیں, 80% ختم ہو گیا, آج کل آخری دن ہے آپ کے موبائل کے پیکج کا. ہم پیسے پکڑ کے ڈلواتے ہیں یار موبائل بند ہو جائے گا, لیکن ہماری زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ ایک دن رہ گیا ہے, 70% گزر گئی, 80 گزر گئی, اب 3 دن رہ گئے توبہ کر لو. نہیں, پتہ نہیں ہوتا, بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام جنازہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. خدارا آج کے اس اجتماع کو غنیمت جانیے, غفلت سے باہر آئیے, اپنی بری عادتوں سے ہم توبہ کریں. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس قاصد بھیجے جاتے ہیں, موت کے بھی قاصد ہوتے ہیں.